سب جان چکے ہیں۔ آغاز میں خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر۔ ریفرنس وفاقی حکومت کے وکیل اسسٹنٹ اٹارنی جنرل شیراز زکا نے دائر کیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے 7 سال سے وفاقی حکومت کے خلاف حکم امتناع جاری کر رکھا ہے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے 7 سال گزرنے کے باوجود حکم امتناع پر حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا کے ان اقدامات سے حکومت کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ جسٹس شمس محمود مرزا کا یہ اقدام مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ نجی پیٹرولیم کمپنی سے ٹیکس وصولی پر جسٹس شمس محمود مرزا نے حکم امتناع جاری کیا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس شمس محمود مرزا کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ پیپلز پارٹی کے موسم جنون سے مذاکرات کے لیے تمام کمیٹیاں تحلیل۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کا اختیار صدر زرداری کو دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کریں گے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ پنجاب کے ارکان نے نون لیگ کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ نون لیگ کسی بھی فیصلے پر اعتماد نہیں لے رہی۔ قانون سازی پر بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ پنجاب ارکان کے شکوے۔ ارکان کا وفاق کی جانب سے زرعی ٹیکس لگانے پر تحفظات کا اظہار۔ پیپلز پارٹی نے زراعت پر عائد ٹیکس 45% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز دے دی۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور پیکا ایکٹ منظوری سمیت دیگر اہم امور پر بھی غور کیا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ دریائے سندھ سے متنازع نہریں نکالنے پر تشویش کا اظہار۔ شرکاء کے حکومتی رویے کے حوالے سے گلے شکوے۔ سی ای سی کا اجلاس بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور کرم کے معاملے پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر حسین بخاری نے میڈیا کو سی ای سی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومت کے فوری انتخابات کا مطالبہ کیا۔ متنازع کینالوں جو نہریں ہیں ان کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 11 ماہ سے التوا کے شکار مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کو فی الفور بلانے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس کی قرارداد میں پی ڈبلیو ڈی، کراچی ڈاک، لیبر بورڈ، یوٹیلٹی سٹورز، پاسکو، جینکو، این ایف سی اور دیگر اداروں میں تمام مزدور دشمن اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق سی ای سی نے شراکت اقتدار کے معاملے پر نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کمیٹیاں بھی تحلیل کر دیں۔ فیصلہ ہوا اب اس معاملے پر صدر مملکت اور شہباز شریف سے بات کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر رول بیک کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ سب کو آئین و قانون کو ماننا پڑے گا۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہیں۔ حکومت کو پیکا ایکٹ کی منظوری سے قبل اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ وزیر اعظم کی مدت پوری کرنے کے سوال پر بلاول بھٹو نے جواب دیا، جی انشاءاللہ۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکی صدر کے ناشتے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ نہ وزیر ہوں نہ حکومتی عہدیدار، یہ کوئی آفیشیل پروگرام نہیں ہے۔ ناشتہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہوں گا۔ وہ اپنی والدہ کے دور سے تو ہمارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ کافی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اپنے دوست ہیں، ان سے ملنے کی امکان ہے۔ میں نہ کوئی وزیر ہوں نہ حکومت کا عہدیدار ہوں، تو میرا کوئی ویسے آفیشیل پروگرام نہیں ہے۔ اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے انپٹ لینے سے تو کنسنسس نہیں بنتا۔ خاص طور پہ جو میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندے ہیں، ان سے اگر مشاورت کمیٹی سٹیج پہ سے پہلے ہوتا تو ضرور بہتر ہوتا۔ جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی رول بیک کی بات ہے، وہ تو صرف اس ادارے کے پاس اختیار ہے، تو نہ ہم مانیں گے، نہ ملک مانیں گے، نہ کوئی اور مانیں گے کہ کسی اور ادارہ آئین کو رول بیک کرے، چاہے وہ سپریم کورٹ کی بینچ ہو یا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو۔ ان کو آئین کو ماننا پڑے گا، قانون کو ماننا پڑے گا۔ عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ حماس آج 4 اسرائیلی مغوی خاتون کو رہا کرے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے 4 اسرائیلی مغوی خواتین کے نام جاری کر دیے ہیں۔ مغویوں میں اسرائیلی فوج کی سپاہی لیری الباغ کرینا ایریف شامل ہیں۔ ترجمان حماس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی فہرست جلد جاری ہونے کا امکان ہے۔ حماس آج 4 اسرائیلی مغوی خواتین کو رہا کرے گی۔ حماس نے 4 اسرائیلی مغوی خواتین کے نام جاری کر دیے۔ مغویوں میں اسرائیلی فوج کی سپاہی لیری بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ یو این اور عرب لیگ کے
मजबूत रवाबत आलमी चैलेंजेस से निपटने में मुआवन होंगे। मुनीर अकरम ने कहा है पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के ताउन को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। मुस्तकिब मंदूब ने कहा है पाकिस्तान अरब दुनिया के साथ तारीखी और गहरे ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इलाकाई तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अरब लीग की कोशिशों को हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनियों और जम्मू कश्मीर के तनाज़ात का हल पाकिस्तान का कलीदी तरजीह है। अरब लीग ने फ़लस्तीन के मसाइल से निपटने के लिए कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मंदूब जंग बंदी के बाद मगरबी किनारे ख़ास तौर पर जनीन में इसराइली कार्रवाइयाँ देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में सीज़ फायर मुआहदे पर अमल न करने के नताइज से खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया टॉक मुआहदा मेरे एलची स्टीवर्ट कोफ की कोशिशों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। गजा मुआहदे पर अमल दरामद न करने की सूरत में फ़रीक़ैन को नताइज भुगतना होंगे। ईरान से मुतालिक मसाइल इसकी जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमले के बगैर हल हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में सीज़ फायर मुआहदे पर अमल न करने के नताइज से खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को दिए गए हालिया इंटरव्यू में चीनी सदर से बातचीत का इंकशाफ। अमरीका चीन के साथ तिजारती मुआहदा चाहता है। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से हालिया गुफ्तगू मस्बत रही। उम्मीद है कि चीन के साथ तिजारती मुआहदा करने की कामयाब रहेंगे। आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को दिए गए हालिया इंटरव्यू में चीनी सदर से बातचीत का इंकशाफ हुआ है। अमरीका चीन के साथ तिजारती मुआहदा चाहता है। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से हालिया गुफ्तगू मस्बत रही। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान शाम पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की शाम के रहनुमा अहमद अल शरा से मुलाकात हुई है। शाम की नई इंतज़ामिया आलमी और अवामी सतह पर दुरुस्त इक़दाम कर रही है। बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ आगे बढ़ने के लिए मज़ीद बेहतर फ़ैसले करने की ज़रूरत है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान शाम पहुँच गए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की शाम के रहनुमा अहमद अल शरा से मुलाकात भी हुई है।